کومل نے اچھی طرح سے اپنا بیگ چیک کیا اور زپ بند کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوستوں، میں تم لوگوں کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ جھیل کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سیر کا بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ بولو کون کون جا رہا ہے؟ میں تو چلوں گا، بہت مزہ آئے گا، سعید نے کہا۔ ویسے تم لوگ کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ آمنہ نے پوچھا۔ ہم جھیل پر جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، کومل نے منہ بسور کر کہا، کیونکہ اسے ہمیشہ اس چشمے والی لڑکی سے چڑ ہوتی تھی۔ پلیز تم لوگ وہاں مت جانا، میں نے اس جگہ کے بارے میں بڑی عجیب عجیب اور بھیانک باتیں سن رکھی ہیں، آمنہ نے کہا۔ اور تم نے یہ کہانیاں کس سے سنی ہیں؟ اپنی نانی سے، کومل نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو تو بھلے اڑا لو، لیکن پلیز اس بات کو مذاق مت سمجھو، آمنہ نے کہا۔ پلیز آمنہ، اگر میں تمہیں ساتھ سیر کے لیے نہیں لے جا رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اس طرح اتنی بد اخلاقی کا ثبوت دو، کومل نے غصے سے کہا۔ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ آپ کی ہیرا بولی۔ میں بس تمہیں خبردار کر رہی تھی، دراصل مجھے تم سے ہمدردی ہے، آگے تمہاری مرضی، جو چاہو کرو، میں زبردستی نہیں کر رہی۔ تم زبردستی کر بھی نہیں سکتی، کومل نے کہا تو وہاں سے آمنہ ہٹ گئی۔ پھر یہ لوگ آپس میں جانے کی باتیں کرنے لگے۔ تم لوگ اس اتوار کو تیار رہنا۔ اتوار کے دن تینوں دوست آمنہ کی خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر کار میں بیٹھ کر جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافی لمبی مسافت کے بعد یہ لوگ جنگلات میں داخل ہو گئے۔ گاڑی کومل چلا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے اپنی کار روکی اور سارے باہر نکل آئے۔ چلو دوستو، اپنا اپنا سامان نکالو، سعید نے کہا تو کومل اور ہیرا نے اپنا اپنا بیگ نکالا اور سعید کے ساتھ جھیل کی طرف بڑھنے لگیں۔ جھیل سے کچھ فاصلے پر انہوں نے اپنا خیمہ لگا لیا۔ سعید نے الگ خیمہ لگایا، ہیرا اور کومل نے الگ الگ خیمہ لگایا۔ اس کے بعد یہ لوگ جھیل کنارے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب شام کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور سعید اس پر چائے بنانے لگا۔ کومل اور ہیرا کو بھی شدت سے چائے کا انتظار تھا، کیونکہ انہیں سردی بھی لگ رہی تھی۔ اچانک ہی کومل کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ جھاڑیوں میں کچھ ہے۔ ارے اس طرف کیا ہے؟ کومل نے گھبرا کر پوچھا۔ اتنے گھنے جنگل میں سوائے کسی جنگلی جانور کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سعید نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی اپنی شرارت پر ہنسنے لگا۔ پلیز سعید، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں نے ابھی وہاں سچ میں کسی کو دیکھا ہے، کومل نے غصے میں کہا۔ اب رہنے بھی دو، کومل تم کسے بیوقوف بنانے چلی ہو، سعید نے کہا، اور پھر کومل نے اصرار کیا کہ وہ لوگ وہاں جا کر چیک کریں کہ آخر اس جگہ جھاڑیوں میں کیا تھا، تو پھر سعید اس جگہ جا کر دیکھنے لگا۔ اچانک ہی لڑکیوں کو سعید کے چیخنے کی آواز آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ ارے لگتا ہے سعید کسی مصیبت میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، کومل نے کہا اور پھر دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ دونوں تیز تیز قدم بڑھاتی جھاڑیوں کی طرف گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ سعید نیچے زمین پر بڑا گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ سعید کیا ہوا؟ کومل چیخ کر بولی۔ میں تو بس تم لوگوں کی ٹانگ کھینچ رہا تھا، آخری جملہ سعید نے ہنستے ہوئے کہا تو کومل اور ہیرا کو بہت غصہ آیا۔ سعید تم کتنے کمینے ہو، ہیرا غصے سے کہتے ہوئے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کومل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی، جبکہ سعید کی ہنسی نہ رک رہی تھی۔ کومل اور ہیرا کا موڈ خاصا خراب تھا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے سعید نے انہیں مگوں میں چائے نکال کر دی۔ سچ کہہ دیتی ہوں سعید، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کومل نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی شرارت نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے آگ بجھائی اور اپنے اپنے خیمہ میں جا کر آرام کرنے لگے۔ پھر رات کے وقت تینوں خیمہ سے باہر نکلے۔ انہوں نے لکڑیوں سے آگ جلائی اور کھانا گرم کرنے لگے۔ ویسے تو ڈبہ پیک کھانا لائے تھے۔ گرم گرم کھانا کھانے کے بعد تینوں آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تبھی سعید نے کہا، یار میں بہت بور ہو رہا ہوں، وقت گزاری کے لیے کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یہاں کون سا گیم کھیلیں؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ سب باری باری کوئی ڈرونی کہانی سناتے ہیں، سعید نے مسکرا کر کہا۔ نہیں رہنے دو، میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں۔ چلو بھئی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، سعید نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر پہلے میں کہانی سناؤں گی، ہیرا نے کہا۔ پھر ہیرا نے کہانی سنائی، لیکن سعید کو بالکل مزہ نہیں آیا۔ ارے یہ کیا کہانی ہے تم نے جو سن رکھی ہے، کوئی نئی سناؤ، سعید نے کہا۔ سوری سعید، لیکن میں کہانیاں بنانے میں ماہر نہیں ہوں۔ خیر چھوڑو، میں سناتا ہوں، لیکن یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے اس جھیل کے بارے میں جس کی ہم سیر کرنے آئے ہیں۔ مشہور ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ایک لڑکی یہاں اپنے والدین کے ساتھ سیر کرنے آئی تھی، لیکن وہ اس جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس طرف کوئی نہیں آتا اور جو بھی یہاں آتا ہے زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ٹام نام کا ایک لڑکا یہاں اپنی فیملی کے ساتھ سیر کو آیا تھا، مگر اس کی پوری فیملی جھیل میں ڈوب کر مر گئی۔ خود وہ زندہ بچ گیا، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے اس کی گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ سعید بول کر خاموش ہو گیا۔ تو ہیرا نے کہا، اچھی کہانی تھی، اب تم سناؤ کومل۔
لیکن یہ کوئی کہانی نہیں تھی، سعید نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے ڈرامے باز، ہیرا نے کہا۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا جو اس جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی؟ کومل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس لڑکی کا نام میری تھا، ہیرا نے آنکھیں گھمائی اور بولی۔ چلو کومل اب تمہاری باری۔ پھر کومل نے کہانی سنائی۔ اس کے بعد یہ لوگ آگ بجھا کر واپس اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے اور سونے سے پہلے کومل نے ڈائری لکھنا شروع کی۔ اس نے آج دن میں ہونے والے سارے واقعات تفصیل سے لکھے۔ اچانک اسے اپنے خیمے کے باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈائری بند کر کے ایک طرف رکھی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آ گئی۔ اچانک ہیرا اس کے خیمے میں آ گئی تو کومل کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تم سے باتیں کر لوں، ہیرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، پھر ہیرا کو نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے خیمہ میں واپس چلی گئی۔ کومل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹائم گزارنے کے لیے اپنے خیمہ سے باہر نکل آئی۔ وہ چلتی ہوئی جھیل کے کنارے جا بیٹھی کہ اچانک ہی اسے لگا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے۔ پھر باقاعدہ جھاڑیاں ہلنے لگیں۔ سعید کیا تم ہو؟ اس نے آواز دے کر پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ سعید باہر نکل لاؤ، میں دوبارہ بے وقوف نہیں بن سکتی، سمجھے تم؟ مجھے دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتے تم۔ وہ چیخ کر بولی، مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ ہمت کر کے خود ہی اس طرف دیکھنے کے لیے چل دی۔ اس نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو سامنے سعید کی لاش پڑی تھی۔ سعید! کومل نے زور سے آواز دی، لیکن وہ نہ ہلا تو وہ پریشان ہو کر ہیرا کو بلانے کے لیے اس کے خیمہ کی طرف چلی گئی۔ وہ ہیرا کے خیمے میں پردہ ہٹا کر گھس گئی۔ ہیرا بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ہیرا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو ہیرا، جلدی اٹھو، سعید مصیبت میں ہے، کومل نے کہا۔ کیا ہوا؟ ہیرا نے پوچھا تو کومل نے اسے ساری بات بتائی تو ہیرا جلدی سے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ تھوڑی دور چل کے کومل کو لگا کہ ہیرا اس کے پیچھے نہیں چل رہی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ہیرا کی بجائے ایک اور لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی بے حد پرسرار لگ رہی تھی۔ پھر جب کومل کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کی جان پر بن گئی، کیونکہ پرسرار لڑکی کے پیر مڑے ہوئے تھے۔ کومل اپنی پوری ہمت جمع کر کے وہاں سے بھاگی۔ وہ لڑکی بھی تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ کومل جیسے ہی جھیل کے پاس سے گزری، اسے ہیرا کی لاش جھیل میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ کومل ایک بھیانک چیخ مار کر گاڑی کی طرف لپکی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس وقت اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کومل مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مڑے ہوئے پیروں والی لڑکی اس کے سامنے آ گئی تو کومل کے پورے جسم میں جھڑجھڑی دوڑنے لگی۔ سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ کومل کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور سیدھی طرف کھائی میں جا گری۔ کومل چیختی چلاتی کھائی میں گرتی چلی گئی، گاڑی سمیت، اور پھر گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اکبر اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا اسکول میں باتیں کر رہا تھا۔ دوستو، کیوں نہ جھیل کنارے سیر کرنے چلا جائے؟ اس نے کہا تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملایا۔ تبھی آمنہ بولی، دوستو پلیز وہاں مت جانا، میں نے سنا ہے کہ وہ جھیل آسیبی ہے، جو بھی اس جگہ جاتا ہے مر جاتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میرے نام کی ایک لڑکی وہاں جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ اور ہاں، ہمارے اسکول سے پچھلے سال 3 اسٹوڈنٹس کومل، ہیرا اور سعید وہاں سیر کرنے گئے تھے۔ سعید کو کسی نے گلا کاٹ کر مار دیا، ہیرا جھیل میں ڈوب کر مر گئی اور کومل فرار ہونے میں کامیاب رہی، لیکن راستے میں اس کی گاڑی کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ گیا اور یوں وہ بھی مر گئی۔ آمنہ بول کر چپ ہوئی تو اکبر نے تنزیہ اس کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن ہم تو ضرور جائیں گے۔ پھر اکبر اور اس کے دوست بھی وہاں گئے، لیکن وہ بھی کومل، ہیرا اور سعید کی طرح کبھی لوٹ کر نہ آئے تھے۔